انہیں کھایا وہ بچے گے کوئی نہیں. غریب کا، فقیر کا، مسکین کا کہ خدا پاک کی قسم اللہ رگوں میں سے نچوڑے گا، نکالے گا. رہی صحیح کسر قبرہ دے وچ، باقی جڑا کچھ بچ گیا میدان معاشر میں. کھڑا ہو یا یہ ڈولے، یہ باڈیاں، یہ جسم، یہ رانے کس کا کھا کے بیٹیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے. بیوی کا حق میں، تیرے جسم میں، اتنی لگوں کے خون میں بہنوں کا، پھوپھیوں کا، ماسیوں کا حق بتلا رہا ہے. عدالت سے تو چھپ گیا، وکیل نے وکالت کر کے تجھے بچا لیا. آج کون ہے جو تیری وکالت کرے؟ امی کو چھڑا، ابو چھڑا، بہن دھیاں دھیانی چھڑا، لا وکیل. سارے نمی پا کے کھڑے ہوں گے، جا 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 جا. وکالت دور کی بات ہے، تو ساٹا پتر سامنے دے کوئی نہیں. لا وکیل لا. یہ وہی ہے نا جو بہنوں سے ناراض تھا، یہ وہی ہے نا جس کی بہن نے کہا تھا بھراوا تیرے بھنوئیے دا کم کوئی نہیں، ساڑھا حصہ چاہتے جڑا ابے دا مالک چوں. اللہ اکبر. تو بندوق لے کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد تو کہا تھا کبڑی گل کرت کی تھی، آج تو بعد میرے ویڑے کوئی نہیں چڑھنا. تو ہی تھا، آ جا. کہاں ہے وہ بہن؟ کہاں ہے وہ بیٹی؟ جی اللہ ہائے تیرے آنسوں کی تیرے بھائی نے قدر نہ کی، میں نے رحمت والی چادر میں چھپایا. اسے کیا پتا اس پانی کے قطرے کا وزن آج اللہ کا قہر بن کے اس پہ گرے گا. کیا کہتے تھے تجھے دنیا کے اندر لوگ؟ تجھے دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے، ہاں تیری ایک آواز پہ ووٹ دیتے تھے، تیری ایک آواز پر احتجاج کر کے روڈ بلاک کرتے تھے. فرشتوں اگلا سوال جواب بعد میں، پہلے انہی کے درمیان اس کو پھراؤ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے باندھو، اس کے گلے میں بہن کے حصے کی سلیٹ ڈالو، اس کے گلے میں جہنم کی آگ کی زنجیر ڈالو. اور فرشتوں سانس نہ لینے دینا، مارو درے اور میدان معاشر کے چکر لگاؤ. پوچھے کیڑی سزا ہے؟ کہ بدبخت دھیوں کا کھا کے آیا، بہنوں کو دروازے سے جوتیاں مار کے آیا. یہ وہ ہے جسے یار اچھا لگتا تھا، جسے کوٹھی والی اچھی لگتی تھی، ماں جائی اچھی نہیں لگتی تھی. مارو مارو، اگلی ذمہ داری پھر میری. کہے گا ربنا ربنا، ایک باری سنتے صحیح مولا بھوے مار ہلکی نہ کر، اللہ بھوے درے ہلکے نہ سنتا صحیح. اللہ کیا فرمائیں گے؟ تھانے چلے جاؤ، یہ پولیس والے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. مجرم کو جب مار پڑتی ہے کہتا گلتا سن، کہا چل بھوگنا پیا کتیا بھوگنا. اللہ بھی فرمائے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بھوگنا بند کر کتے کی طرح واؤ واؤ بند کر. جب میرا قرآن تیرے دروازے پر آیا تھا، مولوی تجھے مسئلے بتاتا تھا، دارالعلوم موجود تھا، دارالفتاء موجود تھا، 15 سال مسجد کا امام ڈیل پڑھ کر تیرے دروازے پر مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا تھا. اس وقت کہتا نہیں تھا یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا حق کھانے والوں تم گنے کی کمات، گنے کی فصل، کناج کی فصل نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کے آگ کے انگارے کھا رہے ہو. اس وقت تو تیرا شملہ مڑتا نہ تھا، تو یوں دیکھ کے مروڑتا تھا. آج میں نے تیری مچھوں کی مروڑی ختم کر دی. آج بتا لمن الملک اليوم، کون جج ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ کھڑا بڑی گردن اکڑا کے چلتا تھا. میرے دین کی ترقی کے لیے اگر تجھے کہتا حاجی خدا دا گھر بندا پیا، اسا ٹھیکہ چاہیا ہے، پہلے قرضے اسا کوئی نہیں دیتے. یہ تیری مغروریاں میں سب دیکھتا تھا، سنتا بھی تھا. میں کہا چل کوئی نہیں، گندگی کا قطرہ ہے، گندا بال ہے، کوئی بات نہیں، اس کی بات کا کیا جواب دینا. تیرا میرا معیار ہی نہیں تھا میں تیرے سے ٹکر لوں، تیری بات کا جواب دو. کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی راتوں میں سردی، کبھی کورا، کبھی بخار، کبھی سر کا درد، کبھی بیماری، کبھی موت سے بچتا بچتا بچا. کہ لگا ہائے ان نے بچایا. ان نے نہیں بچایا، تجھے اللہ نے بچایا تھا. بار بار تو تجھے انجیکشن ڈوز ملتی تھی، تجھے پھر بھی میں یاد نہ ہے. اب بھگت، نہ بولنے دوں گا نہ ہلنے دوں گا. کیا کروں میرے اللہ؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. ابے کی
کی قبر کو کھود کے دیکھ، بچا یا بچا یا ختم، اماں کی قبر دیکھ، بھائی کی قبر دیکھ، بڑے بڑے سنگر، بڑے بڑے گانے والے، بڑے بڑے میرے عزیزوں کاروباری، جا قبر کھول کے دیکھ، کئی صحیح سالم جن کے کفن کو مٹی نے نہ چھوا، اور کئیوں کا نہ بدل پتا نہ کفن بچا۔ اب بھی یقین نہیں آتا جس گھر میں تو سارے کوٹتو کو، سارے چکر دری کو چھوڑ کے آیا، وہ گھر اندھیرے والا تیرے لیے تیار ہے۔ روشنی کا انتظام کر کے آنا، بلب لگا کے آنا، بیڈ بچھا کے آنا، ٹھنڈی گرمی کا انتظام کر کے آنا، ایک دن دو دن قیامت تک رہنا ہے، فرنیچر بنوا کے آنا، وہاں کی کوٹھی بنگلہ ماربل لگوا کے آنا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، یہ سارے تیری قرآن خوانی تک تیرے رشتہ دار۔ جس دن تیرے قرآن خوانی کا ٹینٹ کھلے گا، تیرا سارا رشتہ سب سے ٹوٹ جائے گا، صرف ایک سے تیرا رشتہ ہوگا، یا زمین پر بندہ ہوگا یا اوپر اللہ ہوگا۔ مجھے بھی تو کچھ دے دے تاکہ تیرے کام آئے۔ بابا لے جا اپنی زکاة اپنے گھر، لے جا اپنا عشر اپنے گھر، اپنا پیسہ اپنے گھر۔ اگر تیرے میرے عشر سے، آپ کی میری زکاة سے اگر مدرسہ چلتے ہیں تو خدا کی قسم سارے مدرسوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، ان بچوں کے سر پر دستار نہ سجتی۔ پیسہ آپ نے دیا، کرم اللہ نے کیا، پیسہ آپ نے دیا، کرم کس نے کیا؟ بولو بولو، اللہ نے کیا۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے کو، کرم اللہ نے کیا۔ اللہ اٹھائے رکھنا، اللہ یہ شہادت کی انگلی اس نے اٹھائی، تو دے پھر بھی ہم تیرے، تو نہ دے پھر بھی تیرے، تو اللہ دین و دنیا دے دے پھر بھی تیرے، اللہ تو روٹی کا محتاج کر دے پھر بھی تیرے۔ ہماری رگوں سے خون تو نکل سکتا ہے، ہمارے عقیدہ توحید پر آج نہیں آ سکتی، ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں، ہاتھ سے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، پالنے والا الا اللہ، سنبھالنے والا الا اللہ، دینے والا اللہ، روزی رزق کا مالک اللہ، موت حیات کا مالک اللہ، فصلوں میں برکت دینے والا، چھٹوں میں دینا دانے دینے والا، کماد کی فصل میں برکت دینے والا، پانی کی طغیانی دینے والا، پانی گھٹانے بڑھانے والا، رگوں کا پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں کا پیدا، زور سے بولو، آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ میری آپ کی موت حیات کا مالک، رزق کا مالک، قرآن کا محافظ، قرآنی اداروں کا محافظ، قرآن کو ترقی کی طرف لانے والا کون؟ اللہ۔ ذرا 5-10 مرتبہ کہو اللہ 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 اللہ۔ جس طرح زبان سے تیرا نام لیا، خون کی رگوں میں اپنا نام اتار دے، دل کے کونوں میں بھی اپنی محبت کا جام ڈال دے۔ یا اللہ جب زبان بولنے سے قاصر ہو جائے تو دل بھی گواہیاں دے، کیا اللہ اللہ اللہ۔ موت کا وقت ہو، اسپتال کے سٹریچر پر لیٹے ہو، لوگ کہ حاجی بولنا کیوں نہیں؟ تیری زبان بھی نہ بولے، تیرے اوضاع صاف سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ جب زبان نہ بول لے تو ہاتھ کی انگلی اٹھا دینا، اور یا اللہ آنکھیں کھول کے دکھوا دینا، آنکھیں تیری طرف ہو، انگلی کا اشارہ تیری طرف ہو، تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے زبان بند ہو گئی لیکن ایمان کہہ رہا ہے اندر سے اللہ۔ میں مولانا محمد مکی صاحب کے پاس پچھلے دنوں بیٹھا تھا حرم میں، میں نے حضرت کو فون کیا، میں نے کہا عبدالحنان ہوں، پہچانتے ہیں؟ کہنے لگے یار تجھے کون نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا میں آیا ہوا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے آپ کو ایک مسجد میں زور کے بعد ملتے ہیں، کہ نہیں آپ گھر تشریف لے کے آئے۔ میں عشاء کے بعد گھر گیا، تقریباً 1 گھنٹہ میری ملاقات رہی۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ سال تو بس اللہ ہی حافظ ہے، بیوی بھی چلی گئی، بہن بھی چلی گئی، جوان بیٹا چلا گیا۔ کہ عبدالحنان جوان بیٹے نے کمر توڑ کے رکھ دی، لیکن بیٹے کو اللہ نے موت بڑی اچھی دی۔ خطبہ دے رہا تھا اور خطبہ دیتے تھے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھ میں محمد مکی ہوں، 1972 سے حرم میں درس دے رہا ہوں، پہلے ابا 52 سے لے کر 74-64 تک درس دیتا رہا، پھر 70-72 تک، اللہ اکبر اب میری باری، لیکن اللہ اکبر گھر اجڑ گیا۔ جس طرح موت کمرے خالی کر کے چلی گئی، لگتا ہے یہ بیڈ بھی مجھے خالی کرنا پڑے گا۔ ڈرتا ہوں مکے مدینے سے باہر موت کا، اور روتا یہ ہوں کہ کورونا کی وجہ سے میرا درس بند ہو گیا۔ اللہ درس کی حالت میں مجھے موت دے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تو اپنے سامنے کھڑا کرے اور پوچھے کیا کر کے آیا؟ کہ اللہ حرم کے اندر بیٹھ کر تیرے
گھر کے سامنے تیری توحید کے پھلیرے بلند کر کے آیا ہوں. یقین جانو اللہ اکبر میرے پیارو, خدا پاک کی قسم زندگی انسان کی اتنی ہے اور اتنی گزر کی اتنی سی رہ گئی, اور پتہ نہیں یہ بھی اللہ جینے کی مہلت دے کہ نہ دے. کوئی ٹرک ادھر سے آ رہا ہو, گاڑی ادھر سے آ رہی ہو, میری سائیکل میرے موٹر سائیکل کا میرے وجود کا انتظار کر رہا ہو, کیا پتہ اسرائیل دروازے پہ جا کے کھڑا ہو. لوگوں موقع ہے کوئی ایسی گھڑی کوئی خالی نہ گزرے جو اللہ کی یاد سے زبان پہ درود شریف ہو, کلمہ طیبہ کا ورد ہو, اللہ کا ذکر ہو, سبحان اللہ الحمدللہ. اس میں کوئی دیر لگتی ہے, تھوڑی دیر بعد اللہ یاد آئے, اپنے گناہ سامنے اور استغفر اللہ, اللہ سائیاں مجھے معاف کر دے. یقین جانو جملہ تو اتنا ہولا ہے لیکن اللہ کو یہ پسند آ جائے, قیامت کے دن پہاڑوں جتنے گناہوں کو زیر کر کے رکھ دے گا, سمندر جتنے گناہوں کو بہا کے رکھ دے گا. سارا وجمہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ, زور سے یا اللہ میری توبہ کہو, یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. آپ یقین جانیں اللہ کو اتنے پیارے جملے لگے, اللہ نے پہلے ہی ہماری توبہ کو معاف فرما دیا ہے. اللہ نے توبہ قبول گناہوں کو معاف فرما دیا, توبہ قبول کر لی. اللہ 5 وقت کی نماز زندگی کا سہارا ہمیشہ بنا کے رکھے. اللہ اپنے گھر کے اندر آمد جامد ہمیشہ رکھنا. اللہ کریم جب موت آئے, اللہ موت آئے, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور پہ میں کھڑا تھا, بتانے کی ضرورت نہیں. میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کا ایک صحابی تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ان کی یمن کی طرف تشکیل کی. جب وہ جانے لگے تو آپ نے بار بار فرمایا معاذ مجھے دیکھ لے, جی بھر کے دیکھ لے. عرض کرنے لگے کملی والے کیوں؟ فرمایا کیا پتا اب تو آئے, ممبر مدینہ تو پائے مدینے والا نہ پائے. وہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی پھر جدا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا معاذ جس مشن پر جدائی دے رہا ہوں اگر اس کی تکمیل میں تو پورا اترا, قیامت کے دن حوض کوثر پر تیرا انتظار کروں گا. پھر حضرت معاذ مدینے میں واپس آئے. جب واپس آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر صحابہ سے پوچھا, صحابہ کے چہرے اترے دیکھے, کہنے لگے حضور کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ ایک کہنے لگا وہ اما عائشہ کے حجرے کو آباد کر رکھا ہے. گئے اور حضور علیہ السلام کے روزے پہ درود و سلام پڑھا, پھر روئے اور کہا اللہ کے نبی جو آپ نے میری تشکیل فرمائی تھی نا, میں وہ کارگزاری آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھی حضور کے روزے پہ کھڑا تھا, میں نے کہا یا رسول اللہ تشکیل کر دو, کوٹ ادو چکر دری لیا بھر کر پوری دنیا میں جاؤں, تیرے قرآن کا, اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کا پیغام دوں, پھر میں آؤں تجھے کارگزاری سناؤں, آپ پھر میری تشکیل کر دیں, پھر میں آؤں جاؤں. جب موت بالکل میرے قریب آ جائے پھر مجھے ایسا بلانا, واپس نہ جانے دینا. یہی کی پڑوس میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں, روزہ انور کی چھاؤں میں, جنت البقیع کے کونے میں کچرا ہی سمجھ کر, اپنے در کا میراثی سمجھ کر کہیں نہ کہیں کونے میں جگہ دے دینا, تاکہ میرے کہنے والے بھی سوئیں کہ ابا مدینے میں سو رہا, کملی والے میرے نام کے ساتھ مدینہ لگ گیا, میرا دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے پیارو اللہ سے قبول کرو, کوئی مال مانگنا, کوئی دکان مانگنا, کوئی مدینے والے کی نسبت مانگو, مدینے کا مدفن مانگو, اور مدینے کا مدفن اللہ کی قسم اللہ کی بندے بننے میں اور رسول اللہ کے غلام بننے میں ملے گا. اللہ کی قسم نہیں یقین آتا, 10,000 مدینے میں روزے کی چھاؤں میں سو رہے ہیں اور 2 خاص تو محمد کے ساتھ سو رہے ہیں. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ اکبر. بس آخری بات, مجھے ایک بات یاد آئی, جب بیعت عقبہ ہوئی, جب مدینے کے لوگ آئے اور آ کر حضور سے بیعت کی عقبہ سانیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوان کہنے لگے کملی والے اب تو آپ گھر سے بے گھر, نہ آپ کو گھر والوں نے بھی نکال دیا, کچھ نہیں آپ کے پاس, کل ان سے اگر آپ کی صلح ہو جائے تو کیا آپ مدینے والوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کملی والے وعدہ کر پھر آپ نے میں چھوڑنا کوئی نہیں, اور ہماری طرف سے کمی ہو تو پھر بتانا. حضور نے پتہ انہیں کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. ایسا جملہ خدا کی قسم عبد الحنان کی زندگی کے سارے عمل لے لیے جائیں, وہ جملہ کاش میری جھولی میں پڑ جائے. آپ نے فرمایا تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا, تم تو میری جان ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تم تو میری جان ہو. پھر آپ نے فرمایا میں تم سے ہوں, تم میرے میں سے ہو, تم مجھ سے پیار کرتے, میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگر تم نے میرے لیے گھر در خالی کر دیے, محمد بھی بے وفائی نہیں کرے گا, میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا, میرا روزہ بھی قیامت تک تمہارے پاس ہوگا. اللہ اکبر. ملاقات کے لیے کوئی آئے گا اسے مدینے میں آنا پڑے گا. تو میرے پیارو اللہ سے یہ مانگو, راتوں کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا مدفن مانگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں ساتھ مانگو.
مانگو, حوض کوثر کا جام مانگو. یہ وہ چیزیں ہیں اللہ اکبر جو مانگے سے ملتی ہیں. دنیا بن مانگے مل گئی, اولاد بن مانگے مل گئی, کاروبار بن مانگے مل گیا. مدینے کی یاری, مدینے کا مدفن کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, کچھ لیتا دینا کرنا پڑے گا. یہ دینی ادارہ اللہ اکبر, بھائی عبدالحفیظ صاحب, یہ سارے اساتذہ کرام, یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اللہ کی قسم سالہ سال ہم ان کے پاس آتے ہیں اور پورا سال یہ فقیر, یہ شیخ الحدیث, سارے حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم یہ ان کی تنخواہیں, ان کے ذرائع, ان کی آمدنیں محدود ہیں, لیکن ان کے جذبے پہاڑوں سے زیادہ اونچے ہیں, دریاؤں سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ کے قرآن کے لیے کچھ آپ سے مانگ لیں تو آپ پیچھے نہ ہٹا کرو. ایک مدرسے کے لیے کچھ کرنا ہے, گندم, پیسے